بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب صدق الله العظيم. بڑی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. درس تفسیر سورہ یوسف انشاءاللہ العظیم. ہم اور آپ جمعہ کے دن اللہ کا شکر ہے کہ پہلے رمضان مبارک ہے اور ساتھ میں ہفتے کی بھی عید ہے اور جمعہ بھی عید ہے اور ساتھ ہی ہم سب کی بھی عید ہے الحمدللہ. اس لیے کہ رمضان کا پہلا جمعہ یہ کوئی عید سے کم نہیں ہے، رمضان بھی ہے، جمعہ بھی ہے. انہی کی برکتوں کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ العظیم جو ہے ہم تفسیر سورہ یوسف شروع کرنے جا رہے ہیں. یاد رکھیں تفسیر سورہ یوسف کو سننے سے پہلے چند باتیں جاننا بہت ضروری ہے تاکہ آنے والی باتوں کے اندر دلچسپی بھی رہے اور آنے والی باتیں اچھے سے سمجھ میں آئے. پہلی بات یہ ہے قرآن مجید فرقان حمید کا بھاگ حصہ جو ہے یعنی تقریباً 30% حصہ قصوں پر مشتمل ہے. پہلے پارے سے لے کر کے اب 30 پاروں تک کے اندر دیکھتے چلے جائیں قرآن مجید کے اندر کئی قصے بیان کیے گئے ہیں. گائے کا قصہ بیان کیا گیا، اس کے بعد سورہ آل عمران کے اندر آپ آئیں، آل عمران کے اندر حضرت مریم حضرت زکریا کا قصہ بیان کیا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا قصہ بیان کیا گیا. پھر چوتھے پارے میں سورہ آل عمران ہی کے اندر جنگ بدر کا معاملہ، جنگ احد کے واقعات، اس کے علاوہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ، حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور دیگر انبیاء کے مختلف قصے بیان فرمائے گئے. سورہ کہف میں اصحاب کہف کا قصہ، کافر اور مسلمان بھائی کا قصہ، ذوالقرنین کا قصہ، نہ جانے قرآن مجید کے اندر بہت سے قصوں کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا. ان قصوں کو بیان کرنے کا اصل مقصد کیا ہے، ان کو سننے کا اصل مقصد کیا ہے؟ سورہ یوسف کی آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. ان کے قصوں کے اندر جو پچھلے انبیاء گزرے، پچھلی قومیں گزری، ان کے قصوں کے اندر ان کے لیے جو عقل مند ہیں ان کے لیے عبرت ہے، اس کے اندر نصیحت رکھی ہے. ہم نے پچھلے جو قصے گزرے ہیں انبیاء کرام ہو یا ان کی قومیں ہو، ان کے قصے ہمارے لیے نصیحت ہیں. ان کو اللہ نے ان کے ایمان کی مضبوطی کی وجہ سے اللہ نے وہ حبیب نجار جس کا قصہ سورہ یاسین میں ذکر ہے، ایمان کی قوت کی بنیاد پر اللہ نے اسے اونچا مقام عطا فرمایا جس کا تذکرہ سورہ یاسین میں فرمایا گیا. ایمان کی مضبوطی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے بارے میں فرمایا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَالُوا فَقَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ. ایمان کی وجہ سے اللہ نے اصحاب کہف کو درجہ عطا فرمایا اور آج تک اللہ رب العزت نے ان کو زندگی عطا فرمائی. اس کے علاوہ یونس علیہ السلام کی قوم کا قصہ لیجئے، اس کے اندر بھی ہمارے نصیحتیں ہیں. قوم سمود کا قصہ لیجئے، قوم عاد کا قصہ لیجئے، قوم نوح کا قصہ لیجئے. ان کے قصوں میں ہمیں قوم کی نافرمانیاں بیان کی گئی کہ ان کی قوم نے نافرمانیاں کی. شعیب علیہ السلام کی قوم کا قصہ لیجئے آپ، بارے کے اندر اللہ نے فرمایا کہ شعیب علیہ السلام کی قوم جس نے اللہ کی نافرمانی کی، ناپ توڑ میں کمی کی، انہوں نے اللہ نے انہیں عذاب میں مبتلا فرمایا. ان قوموں کے اندر ہمارے لیے نصیحت کیا ہے؟ ہمارے لیے نصیحت یہ ہے کہ ہم سمجھیں کہ اللہ نے درجے بلند کیے تو اچھے اعمال کی وجہ سے کیے اور اللہ نے عذاب نازل فرمایا ان کے برے کرتوتوں کی وجہ سے نازل فرمایا. اس لیے جو قرآن پڑھنے والا ہے اسے چاہیے کہ قرآن کو محض قصے کی نظر سے نہ پڑھے
قرآن کو نصیحت کی نظر سے پڑھیں، ایک قصوں کو بھی پڑھیں، دلچسپی بھی رہے، مزہ بھی رہے اور نصیحتیں بھی ملتی جائیں۔ یہ اگر اس انداز سے ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، ہمارا قرآن سننا بھی کامیاب ہے، ہمارا قرآن پڑھنا بھی کامیاب ہے انشاءاللہ تعالی۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے وہ یہ ہے، تفسیر سورہ یوسف کو جاننے سے پہلے اس کا پس منظر پہلے دیکھنا ہوگا۔ یوسف علیہ السلام تھے کون، ان کا معاملہ کیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کو نازل کیوں فرمایا۔ آج پہلی بات یہ ذہن میں، دوسری بات یہ ذہن میں رکھنی ہے آپ کو کہ سورہ یوسف کو نازل کیوں فرمایا گیا، وجہ کیا تھی اس کی۔ اس کے بارے میں مفسرین خصوص امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تفسیر خزائن الغیب مفاتیح الغیب تفسیر کبیر کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، معاملہ یہ بنا تھا کہ یہودیوں میں سے کچھ لوگوں نے کفار مکہ کے کان بھرے، اس لیے کہ وہ حضور کے بارے میں جانتے تھے، حضور کی نشانیاں دیکھ چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر ہمارے آقا کو مبعوث فرمایا ہے، لیکن مانتے نہیں تھے۔ کسی بھی طریقے سے وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اندر عیب نکالنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن انہیں کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے آقا کو، آمینہ کے لال کو جو ہے بے عیب پیدا فرمایا ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو ہزاروں خوبیاں عطا فرما کر کے پیدا فرمایا ہے، ان میں کیسے عیب نکل سکتا ہے؟ ان جو ہے عقل کے اندھوں کو کیا پتا تھا کہ یہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ اللہ نے پوری کائنات میں سب سے اونچا مرتبہ، سب سے افضل مرتبہ کسی کو دیا ہے، وہ مصطفیٰ کریم کو عطا فرمایا ہے۔ اس لیے حضور اکرم کے شان میں گستاخیاں تو کرتے ہی تھے لیکن نقص نہیں نکال پاتے تھے، اس لیے انہوں نے کفار مکہ کے کان بھرنا شروع کیے، اور انہوں نے جو ہے کفار مکہ کے کان بھرنا یہ شروع کیا کہ تم جو ہے اب ان سے پوچھو کہ اگر وہ نبی ہیں تو تمہارے سوالات کے جوابات دیں گے، اگر وہ نبی نہیں ہیں تو پھر تمہارے سوالات کے جوابات نہیں دے پائیں گے۔ اگر وہ سوالات کے جوابات دے جائیں گے تب تو ہم خاموش رہیں گے، لیکن اگر وہ سوالات کے جوابات نہیں دیتے تو پھر ہم ان کا مذاق اڑائیں گے اور ہم کہیں گے کہ یہ تو جھوٹا دین لے کے آئے ہیں، معاذ اللہ ان کے دل میں تو کوئی سچائی نہیں ہے۔ انہوں نے یہ پروپیگنڈا کیا اور کفار مکہ کی ایک ٹیم کو جا کر کے یہ بتایا کہ تم ان سے سوالات کرو۔ 3 سوالات تھے جو کفار مکہ کو یہودیوں نے دیے اور کفار مکہ نے میرے آقا سے پوچھے۔ وہ سوالات کیا تھے؟ پہلا سوال تھا یسألونک عن الروح، آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، روح کیا چیز ہے، روح کو اللہ نے کیسے پیدا فرمایا، اس کا کیا کام ہوتا ہے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ روح کے بارے میں بتائیے ہمیں۔ دوسرا سوال تھا کہ ذوالقرنین کون تھے، سکندر ذوالقرنین جن کا قصہ قرآن مجید کے سورہ کہف میں ہے، جو مشہور ہے ذوالقرنین، وہ ذوالقرنین تھے کون، ان کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے۔ اور تیسرا سوال یہ تھا یہ بتائیے کہ یوسف علیہ السلام کا قصہ کیسا تھا، وہ یوسف علیہ السلام کا معاملہ کیا تھا، وہ کیسے تھے، ان کے معاملات کیا تھے، کہاں سے ان کی جو نسلیں ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسلیں ملک شام سے نکل کے مصر میں کیسے آباد ہوئی اور کیا معاملہ بنا ان کا، پورا قصہ بیان کیجیے۔ یہ 3 سوالات تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کروائے گئے۔ اب چونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پڑھانے والا رب کے سوا کوئی نہیں ہے، اللہ کے نبی کے میرے آقا کا استاد کون ہے، صرف اللہ تبارک و تعالی ہے، اس لیے میرے آقا کا لقب امی ہے۔ کیا ہے؟ امی۔ امی کا ایک معنی ہوتا ہے ان پڑھ اور جس کو پڑھایا نہ گیا ہو، لیکن جب نبی کی ذات کی جب نسبت کی جائے تو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں نبی کی ذات کی طرف دیکھتے ہوئے امی کا وہ معنی نہیں ہوگا جو عام لوگوں کے لیے ہے، ذات مصطفیٰ کو دیکھتے ہوئے معنی ہوگا وہ ذات جس کو رب نے پڑھایا ہو اوروں نے نہ پڑھایا ہو، اسے کہتے ہیں امی۔ میرے آقا کو کس نے پڑھایا ہے؟ رب نے پڑھایا ہے، جس کو رب نے پڑھایا ہو اس کے علم کا اندازہ کون لگا سکتا ہے کہ نہیں؟ رب تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا کو پڑھایا۔ اب جو ہے حضور کو بظاہر تو وہ سمجھتے تھے کچھ پتا نہیں تھا، اس لیے کہ یہ سب واقعات تو توریت اور انجیل وغیرہ میں تھے، قرآن میں ابھی تک نازل ہوئے نہیں تھے۔ اب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اپنے محبوب علیہ السلام مشرکوں کا انتظار کرواؤ. بعض علماء فرماتے ہیں کہ قریباً 10 دن، بعض علماء کی روایت کے مطابق 15 دن انتظار کروایا گیا. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کاف میں اصحاب کاف، ذوالقرنین کا قصہ اور روح کے بارے میں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یوسف نازل فرمائی. اور سورہ یوسف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے ایسے ایسے عجیب و غریب قصوں کو بیان فرمایا جن قصوں کا تذکرہ نہ توریت میں تھا، نہ زبور میں تھا، نہ انجیل میں تھا. اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی زبان فیض ترجمان سے وہ الفاظ ادا کروائے اور وہ قصہ بیان فرمایا کہ یہودی بھی سن کر کے جو ہے اپنے دانتوں تلے انگلیاں دبا لی اور کہنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ کوئی جھوٹے کا کلام نہیں، رب کا کلام معلوم ہو رہا ہے. اور کفار مکہ نے بھی اس بات کی صداقت کو مانا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خبریں لے کر کے آ رہے ہیں یہ جھوٹی خبریں نہیں ہیں، یہ غیب کی خبریں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمائی ہیں. اس وقت جو ہے اس سورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا اور یہودیوں کے اور کفار مکہ کے دانت کھٹے کر دیے گئے اور بتایا گیا کہ تمہاری سوچ تو اتنی تھی. اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو جو کسی استاذ کے پڑھائے نہیں ہیں، بغیر پڑھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے علم لدنی عطا فرمایا اور ایسا قصہ بیان فرمایا صبح قیامت تک یہودی ہو یا نصرانی ہو آج تک ایسا قصہ جو قرآن نے بیان فرمایا بیان نہیں فرما سکتے، اس لیے کہ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ زبان نہیں رہے بلکہ جسم میں جان ہے. یہ سورہ یوسف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں نازل فرمائی. اب یہ کہ یوسف علیہ السلام کے حوالے سے مختلف تذکرہ میں عرض کرتا ہوں. اس کا پس منظر یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ان اللہ اتخذ ابراہیم خلیلا. اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت سارے امتحانات دیے. ان امتحانات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک امتحان اولاد کے ذریعے سے بھی دیا تھا. آپ نے قصہ سنا ہوگا حضرت اسماعیل علیہ السلام والا. اسماعیل علیہ السلام کو وادی مینا میں لے گئے، قرآن نے پورا قصہ بیان فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اسماعیل علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے ابو آپ مجھے جو چاہے کر لیں، میں ایک آب ہی نہیں نکالوں گا، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. 91 ایئرس کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کی دولت سے مالا مال فرمایا. آپ کے بعد کچھ سالوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو بھیجا فرمایا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے حضرت سارہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت سارہ سے حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے. حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ بھی پرانے زمانے میں پہلے آپ کی شروعات کی عمر میں یہ حضرت سارہ کی باندیوں میں سے تھی. اس میں تھی حضرت سارہ کی باندیوں میں سے تھی. اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بادشاہ کے بادشاہ وقت کی بیٹی تھی، بڑے خاندان کی بیٹی تھی. حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور حضرت سارہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے. اب جو ہے انہی دونوں سے پورے انبیاء کرام بنی اسرائیل کے اکثر انبیاء کرام حضرت اسحاق کے اولاد سے نکلتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عطا فرمایا کہ ہزاروں انبیاء اسحاق علیہ السلام کی نسل میں پیدا فرمائے تو سید الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت کو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی نسل میں پیدا فرمایا. اب یہ دیکھیں یہاں سے کڑی شروع ہوتی ہے حضرت اسحاق علیہ السلام سے. حضرت اسحاق علیہ السلام جو ہے ان کے دو بیٹے ہیں، ایک کا نام حضرت عیس، یہ جو بڑے بیٹے حضرت عیس، اور اسی کو بعض یہودی کتابوں کے اندر عیسو کا نام سے یاد کیا گیا ہے. عیسو ایک عیسو الگ ہے جو عیسائی نامیت کرتے ہیں، اور یہودی کتابوں میں عیسو کے نام سے یاد کیا گیا، اس سے مراد عیس ہے، عین یا صاد، عیس رضی اللہ تعالیٰ.
اور دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے جن کا نام تھا یعقوب. کیا نام تھا؟ یعقوب. یعقوب کا معنی ہوتا ہے یہ پیچھے والا. اب معاملہ یہ تھا کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو اپنی زندگی کے اندر ایک خاص دعا عطا فرمائی ہوتی ہے جو نبی یا تو دنیا میں کرتے ہیں یا آخرت میں کریں گے. تمام انبیاء کرام نے اپنی دعاؤں کو دنیا میں استعمال فرمایا. انہی میں سے حضرت اسحاق علیہ السلام کے لیے بھی دعا تھی. وہ دعائیں تھی چونکہ حضرت عیس جو تھے، عیس کا معنی ہوتا ہے بالوں والا. کیا ہوتا ہے؟ بالوں والا. آپ کے جسم میں بال بہت زیادہ تھے اور آپ بہت تیز شکار کیا کرتے تھے. حضرت عیس کو جو ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کی جب آخری عمر آئی، آپ کی بینائی تھوڑی تھوڑی کمزور ہونے لگی. حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ جو ہے میرے لیے شکار کر کے لاؤ. اس شکار کے لیے چلے گئے. اب اسحاق علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ جو شکار کر کے لائے گا اسے میں اپنی مخصوص دعا سے نوازوں گا. اب ادھر جو ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو بیویاں دو تھی، اس الگ بیٹے، اس الگ بیوی کے بیٹے تھے، اور یعقوب جو تھے وہ الگ بیوی سے تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو والدہ تھی وہ آئی اور انہوں نے جو ہے یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ بیٹا تمہارے والد نے اسحاق علیہ السلام نے اس دعا کے بارے میں جو اللہ مخصوص دعا عطا فرماتا ہے وہ دعا اس کے بارے میں کہا ہے کہ اگر وہ شکار لے کر کے آ گئے، جو شکار لے آئے گا وہ کھلا دے گا، اللہ کے نبی اس کے لیے دعا فرما دیں گے. بیٹا تم ایک کام یہ کرو کہ جا کر کے شکار پہلے تم کر کے آؤ تاکہ وہ دعا تمہارے حق میں ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دعا تمہارے حق میں قبول فرما دے. اب جو ہے عیس جو ہے کافی دیر تک تلاش کرتے رہے، کوئی شکار نہ ملا. ادھر یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ ایک بکری کا بچہ لیا اور بکری کا بچہ لا کر کے اسے ذبح کر کے تازہ بنا ہوا گوشت حضرت اسحاق علیہ السلام کے سامنے پیش کروا دیا. حضرت اسحاق علیہ السلام کو اپنا نام نہیں بتایا کہ میں یعقوب ہوں، جا کے کھانا کھلایا اور پھر جو ہے حضرت اسحاق علیہ السلام سے وہ دعا لی جو دعا اللہ تعالیٰ مخصوص دعا صرف ایک ہی مرتبہ نبی کو خاص دعا عطا فرمائی جاتی ہے. وہ دعا حضرت اسحاق علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے حق میں دعا فرمائی اور اللہ رب العزت نے اسحاق علیہ السلام کی دعا سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو مقام نبوت اور منصب نبوت عطا فرمایا. اس وقت یہی وہ دعا ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحابہ نے پوچھا رسول اللہ اس دعا کے بارے میں آپ کا کیا ہوا، آپ نے وہ دعا کا کیا کیا؟ میرے آقا نے فرمایا میری وہ دعا میں نے دنیا میں استعمال نہیں کی ہے، قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی گنہگار امت کے لیے دعا کا اہتمام فرماؤں گا انشاءاللہ تعالی. تمام انبیاء اپنی امت کے بارے میں اپنے بارے میں سوچا، لیکن میرے آقا ہمیں کسی بھی حال میں چھوڑتے نہیں ہے. فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، حضور ہر جگہ ہمیں یاد فرماتے ہیں. یہی وجہ ہے ہمیں کہا گیا اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ہمیں درس دیا کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اپنی اس کی عادت کیجئے. ہمیشہ جو نبی تمہیں یاد کرتے رہے تمہیں بھی چاہیے کہ تم اس نبی کا ذکر کرتے رہو. آگے پھر انشاءاللہ کیا ہوا، حضرت اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ بنا، کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی. پھر آپ کنعان گئے، کنعان سے ملک شام آئے، کیا ہوا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل بیان ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے. حضرت یوسف علیہ السلام کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو علم نافع کی دولت سے مالا مال فرمائے اور اللہ رب العزت رمضان کے بابرکت مہینے میں ہم سب کو قرآن اور درس قرآن کی فیضان سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.